ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسال الجوربین، رسول اللہ نے جرابوں پر مسا کیا۔ جی جی وہ جورب کیسی ہوتی تھی؟ جورب کہ بخاری شریف میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ میں ہم تیر اندازی ہو رہی تھی تو اوپر سے ایک یہودی نے ایک جورب پھینکی جس میں گھی تھا، تو مجھے بھوک بہت لگی تھی، میں نے اٹھا کر اس کو چاٹنا چاہا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ مجھے دیکھ رہے تھے، تو مجھے بڑی شرم آئی۔ جورب ایسی ہوتی تھی کہ اس میں سے گھی بھی باہر نہیں نکل پاتا تھا۔ اس لیے خود امام ترمذی جو حدیث نقل کرنے والا ہے، 2ویں صدی ہجری 3ویں صدی ہجری کا جو اتنا بڑا محدث ہے، وہ اس جورب کی تفصیل اپنی اسی کتاب میں نیچے لکھتے ہیں، سخینین، کہ جرابیں موٹی ہوں، خود لکھتے ہیں جوربین سخینین کہ وہ موٹی ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو 3ویں صدی ہجری کا جو رسول اللہ اور اس کے درمیان 5-6 بندے صرف ہیں جو 2-4 ہیں، جی جی وہ حدیث کا کیا معنی سمجھ رہے ہیں، اور آج کا جو محدث صاحب بنے ہوئے ہیں 15ویں صدی ہجری کا، وہ اس سے یہ جرابیں جو بالکل پتلی پتلی جرابیں مراد ہیں، وہ اس سے یہ جراب نام کی وجہ سے لے رہا ہے کہ یہ جراب مراد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے 3 شرطیں جراب کے لیے لگائی ہیں، جراب پر مسے کے لیے۔ پہلی شرط یہ کہ پانی اس میں نہ جائے، پانی نہ جائے، جب ٹپکایا جائے تو پانی اندر نہ جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ ساق کے اوپر خود کھڑی ہو، یعنی یہ ربڑ سے کھڑی ہے نا، یہ تو ویسی ربڑ ہے، اس میں اگر اس میں چھوڑ بھی دیں تو یہ موزہ کھڑا ہو جاتا ہے، جی جی، لیکن یہ کھڑی نہیں ہوگی، گر پڑے گا، کپڑا کھڑا نہیں ہوگا، تو وہ خود کھڑا ہو ساق کے اوپر۔ لیکن ویسے کوئی سہارا لگا دے تو الگ بات، اگر نہ بھی لگائیں تو خود کھڑا ہو جائے۔ اور تیسرا ہے کہ اس کے اندر 3 میل چلے تو نیچے سے پھٹے نہیں۔ جی یہ اس جورب جو رسول اللہ کے زمانے میں جرابیں تھیں، اس سے یہ شرطیں استنباط کی بھی، یہ وہ جراب مراد ہے۔ تو لہٰذا یہ جراب نام ایک ہونے سے تھوڑی وہ ایک چیز ہے۔ جی، کتنی چیزیں جو اس وقت نام تھا ہم کو ایک قرار دے دیں گے، نہیں قرار دے سکتے، نام تو ایک ہے لیکن اس وقت حقیقت کچھ اور تھی، آج اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے جوربین کا حدیث میں آتا ہے، لیکن اس میں خود امام ترمذی سے یہ پوچھے، جو حدیث نقل کرنا ترمذی کی، انہوں نے کہا یار امام ترمذی نے جراب کے ساتھ کچھ اور بھی قید لگائی ہے، تو سخینین، اب کہ جی امام ترمذی نے اپنی طرف سے لگا دی، تو بھائی تم بھی ان جرابوں کو جو اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، وسلم کے زمانے کی جرابیں اور ہیں، یہ جرابیں اور ہیں۔ اور پھر میں نے جیسے حدیث میں بتایا کہ وہ جراب ہے کے اندر گھی تھا، آگے سے بندھی ہوئی تھی، اب بتاؤ گھی باہر نہیں آ رہا تھا اس میں سے، وہ اتنے موٹی جراب تھی، وہ کپڑا تھا اس میں سے گھی بھی باہر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ان شرائط کے ساتھ اگر ہو تو پھر ہے، ورنہ نہیں، ورنہ وہ مناعلین ہو، یعنی نیچے اس کے چمڑا لگا ہو اور اوپر اس کے موٹا کپڑا ہو، یا یہ ہے کہ پورا موزہ ہو جو خف، یعنی پورے کا پورا چمڑے کا بنا ہو۔ تو اس وجہ سے جراب کسی کے ہاں بھی یہ نہیں ہے، کسی امام کے ہاں، ائمہ اربعہ میں سے اور خود محدثین میں سے بھی کسی کے ہاں بھی مطلقاً جراب مراد نہیں کہ کوئی چیز بھی پاؤں میں پہنے تو مسح کر لو، کیونکہ اس کو قائم مقام جو ہے نا اس طرح بنانا ہے کہ وہ قائم مقام غسل کے بن سکے، تو اس کے لیے شرائط ہے۔ جیسے تیمم قائم مقام وضو ہے نا، تو ویسے تھوڑی کہ کوئی تیمم کر لے، شرائط ہے، پانی نہ ملے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پھر جا کر جائز ہوتا ہے۔ تو اصل وظیفہ پاؤں کا تو دھونا ہے، کہ پاؤں کو دھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابہ نے جلدی جلدی، بخاری میں آتا ہے، جلدی صحابہ اکرام نے وہ پاؤں دھوئے تو ان کی ایڑیاں خوش تھی، آپ نے فرمایا کہ ویل آقا من النار، فرمایا کہ ان کو دوزخ کی خرابی اور عذاب ہوگا، یہ جو خشک جگہ رہ گئی۔ تو اس پر خود امام بخاری نے، ترمذی سب نے لکھا کہ معلوم کہ پاؤں کا اصل کام دھونا ہے۔ جب آپ دھونے کی جگہ کو متبادل چیز لائیں گے تو بغیر شرائط کے نہیں ہوگی کہ ایسی کوئی بھی چیز لے آؤ، وہ بھی مکمل ہونی چاہیے، وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اب جب موٹی جراب ہوگی تو آپ اس کے اوپر مسح کریں گے تو موٹی جراب قائم مقام غسل کے کریں گے، تو عام جراب ہے تو ورنہ کوئی بھی بندہ کپڑا لپیٹ لے،
یعنی اگر کوئی رومال لپیٹ لے تو پھر وہ بھی مسح کر لے گا، ہاں جراب کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، پتلے پتلے جرابیں آج کل. جی تو اس وجہ سے جرابوں کے لیے جہاں یہ حدیث ہے وہیں امام ترمذی کہہ رہا ہے. اب امام ترمذی کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ آج کی اس کی سمجھ میں آ رہی. دوسری عرض والا کہ اب گرم موسم ہے تو گھی بھی لیکوڈ شکل میں ہوگا. جی لیکوڈ شکل وہ میں لیکوڈ اس میں شکل گھروں میں کا ہوگا. باہر نہیں آ سکتا. اور یہ بھی اگر اعتراض کریں کہ وہ سالڈ شکل میں ہے تو وہ بھی جی ممکنات میں نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے. تو وجہ ہے پھر جیسے وہ شرات ہوگی تو لیکوڈ شکل باہر لے آئے. بالکل صحیح.